السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج اتنی زبردست قسم کی سوچ اور فکر اقبال کی روشنی میں ان کی ایک نظم وطنیت لے کر آئے. مطلب ایک وطن کا جو کانسیپٹ ہے، یہ علامہ اقبال ہے. ایک وطن کا جو کانسیپٹ ہے، وطنیت کا جو کانسیپٹ ہے، اس پہ علامہ اقبال کے دور کے اندر آپ کو پتہ ہے پاکستان بنانے کے لیے بڑی جدوجہد ہوئی، اور پاکستان کے لیے خیر اسلام کے نام پر پاکستان بنایا، سب کو پتہ ہے. لیکن لوگ پاکستان سے کچھ لوگ زیادہ رغبت حاصل کرنے لگ گئے تھے، تو ان کے لیے علامہ اقبال نے وہ پیور فکر، علامہ اقبال نے سمجھایا ہے کہ وطن کی حیثیت کیا ہے اور اسلام کی حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر، ان دونوں میں کیا فرق ہے. تو یہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے. اس میں آپ بہت ہی زیادہ تعجب کریں گے اس نظم کے اندر جو علامہ اقبال فرما رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی ایک ریاست ہوا کرتی تھی. وہ ریاست کیا تھی؟ پہلے کوئی باؤنڈریز وغیرہ نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. کوئی ویزا ریگولیشن نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے. اس قسم کی کوئی بھی لعنت اس دنیا کے اندر آئی نہیں تھی. ترک عثمانیہ، خلافت عثمانیہ، ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ جب سات بر اعظم پر یہ آئی تھنک، جہاں تک میرا انداز ہے، اس پہ کیا بولتے ہیں پھیلی ہوئی تھی. بہت بڑی خلافت عثمانیہ تھی، یہ سلطنت تھی مسلمانوں کی. جب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، فرنگی سازش نے، یہودی سازش نے پوری دنیا کے اندر، صحیح ہے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے جو کیا گیا، جس پہ اقبال بولتے ہیں کہ جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے تھے، علامہ اقبال خون کے آنسو ہوئے. کہا کہ ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سرپوش. اتنا زیادہ غم تھا ان کو اس پہ. خلافت عثمانیہ جب حصے بکھرے ہوئے تو ٹکڑے ہوئے اس کے، تو اس کے بعد ویزا ریگولیشن آیا، تو سبوں کو الگ الگ، اس طرح پنجرے نہیں ہوتے، پنجروں میں بند کر دیا گیا کہ یہ تمہارا پنجرا ہے، وہ تمہارا پنجرا ہے. یہ طوطے کا پنجرا ہے، یہ کبوتر کا پنجرا ہے، یہ شاہین کا پنجرا ہے، اور وہ اس کا پنجرا ہے. شاہین تو خیر پنجرے میں کبھی قید ہی نہیں ہوتا. دوسرا یہ فلاں پرندہ ہے، فلاں پرندہ. ایسے سب کو ایک پنجرے نما اس میں قید کر دیا گیا ہے کہ یہ پاکستان، یہ انڈیا، یہ چیز، یہ مطلب آپ کی باؤنڈریز بنائی گئیں. کوئی باؤنڈریز یعنی ہوئی اس کے بعد، تاکہ آپ ایسے نہیں جا سکتے کہ دوسرے ملک کے اندر آپ کو ویزا ریگولیشن وغیرہ سے کنٹرول کیا گیا. تو علامہ اقبال نے وطن کو، اسی وجہ سے وطن کو سب سے بڑا بت قرار دیا ہے. سب سے بڑا بت وطن ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، بھلے سے آپ پر ہزاروں کفر کے فتوے لگ جائیں، بھلے سے آپ پر دنیا کی سازش ہو جائے، ملک کی سازش ہو جائے، لیکن آپ نے جو اسلام کا، جو اللہ کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، اس سے نہیں ہٹنا. اقبال بولتے ہیں وطن ہاتھوں سے جاتا ہے تو جائے، لیکن تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی. اقبال تو یہ بولتے ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں وطنیت. آپ کو سمجھ آئے گی، بہت مزہ آئے گا آپ اس کے اندر، اور ایک ایسی روشنی اور ایک ایسا فکر ملے گا، اور مطلب آپ کے دماغ کو یہ، یہاں لیول یہ ہے تو یہ لیول ہو جائے گا. یہ ایسی نظم ہے، یہ ایسی سوچ، ایسی فکر اور ایسا کمال ہے اس کے اندر کہ آپ کے لیول کو بڑھاتی ہے، آپ کی سمجھ بوجھ کو بڑھاتی ہے. تو یہ بہت، میں کہتا ہوں یہ بہت خطرناک نظم ہے. تو اتنی خطرناک نظم ہے، اس سے دہل جاتی ہے پوری سلطنت دہل جاتی ہے. شروع کرتے ہیں. اس کا نام ہے وطنیت. ٹھیک ہے. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور،
ساکی نے بنا کی روشن لطف و ستم اور میں شروع سے ایسی یعنی پوری آخری نن تک پڑھوں گا تاکہ آپ کو شعر و شاعری کا ایک مزہ آئے. ٹکڑے کر دوں گا تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا, پھر آخری کے اندر سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے ایک چیز کیا بولتے ہیں میں بتاؤں آپ کو. وطن, علامہ اقبال نے کیوں بولا کہا کہ یہ سب سے بڑا بت ہے, اس زمانے کا سب سے بڑا بت وطن ہے, ملک ہے. اس وجہ سے اگر دو اسلامی ریاستیں ہیں, دو مسلمانی, چلو اسلامی ریاست تو ہے ہی نہیں کوئی دنیا کے اندر, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں اسلام کا قانون, اسلام نافذ ہوا. تو اسلام تو کہیں نافذ نہیں ہے. ہاں مسلمانی ریاست ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. میں مسلمان سے نیچے نہیں گراؤں گا, بے فکر. جبکہ قرآن کی روشنی سے دے جائے تو مسلمانی ریاست بھی نہیں کہلائے گی, لیکن مسلمانی ریاست چلے بول دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر دو ریاستیں آپس میں لڑتی ہیں, فرض کریں افغانستان اور پاکستان, یا ترکی یا ایران پھر پاکستان, کوئی بھی آپس میں لڑتا ہے تو دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں, دو ریاستیں آپس میں لڑتی ہیں, دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں, دو بھائیوں کو لڑاتی ہیں, اور بہت ہی کثیر تعداد میں لڑاتا ہے یہ ملک, کیونکہ وہ وطن کے نام پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. دین, اللہ نے دین کے اندر مسلمان کو بھائی بنایا ہے. یہ دونوں بھائی ہیں تو سلطنت, دو الگ الگ ملک بھی بھائی ہو گئے نا. تو اگر دو لڑتے ہیں, دو سلطنتیں لڑتی ہیں, تو دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں. اسی وجہ سے یہ پورے دنیا کے اندر یہ سازش ہے. اگر کوئی اس چیز کو سمجھ لے, اسلام کی روح کو سمجھ لے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں, تو کوئی ملک مسلمان آپس میں نہیں لڑے گا, دو بھائی آپس میں نہیں لڑیں گے. تو یہی وہ وجہ ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے, آئیے نظم کا آغاز کرتے ہیں. اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساکی نے بنا کی روشن لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیر ہے اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس بت کے تراشیدہ تہذیب نوی ہے, غارت کرے اسے کاشان دین نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, غارت کرے اسے کاشان دین نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کو غارت کرے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, نظارہ دے نا زمانے کو دکھلا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے, ہو قید مقامی تو نتیجہ تباہی, رے شجر میں آزاد وطن صورت ماہی, ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی. کہاں سے لاتے ہیں. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے, اقوام جہاں میں رقابت تو اسی سے, تسخیر مقصود تجارت تو اسی سے, خالی ہے صداقت سیاست تو اسی سے, کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے, اقوام مخلوق کے خدا بٹتی ہے تو اس سے, کہا تھا میں نے قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اس سے. کتنی خطرناک نظم ہے, کتنی خطرناک نظم ہے. میں نے کہا تھا نا دو بھائی آپس میں لڑتے ہیں, اقبال یہی بولتے ہیں کہ اقوام مخلوق کے خدا بٹتی ہے تو اس سے. اگر یہ خدا بٹتی ہے تو اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اس سے. اب آئیے اب تھوڑا سمجھاتا ہوں میں. اقبال نے یہ تمام چیزیں بیان کی ہے. اس دور میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, یہ جتنے بھی میں نے بتایا ہے, ساکی نے بنا کی روشن لطف و ستم اور,
علامہ اقبال، یہ تو دو بیان کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور خانہ کعبہ، مطلب تہذیب کے آزر نے تو اشوائے صنم، اور مطلب تہذیب نے بھی اپنے اپنے خدا ترشوائے، نئی نئی تہذیبیں جنم لیے ہیں، تہذیب نئی نئی تہذیبوں نے جنم لیا ہے، اپنے اپنے صنم تراشا ہے۔ پھر کہتے ہیں یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں نا آپ کے سامنے، کہتے ہیں ان تازہ خدا، مطلب یہ جتنے بھی خداؤں کے نام لیے ہیں نا میں نے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ان سب سے بڑا وطن ہے، یہ جتنے بھی خدا ہیں نا، ان تمام خداؤں سے بھی بڑا وطن ہے خدا۔ کہتے ہیں جو پیر ہے اس کا مذہب کا کفن ہے۔ کہتے ہیں یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اس بت نے ایک نئی تہذیب کو جنم دیا ہے، نئی نئی تہذیبیں تراشی ہیں اس بت نے، مطلب وطن، ویزا ریولیوشن اور دوسری چیزیں، آپ پاسپورٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ غارت کرے کاشان دین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت اس کو غارت کرے، اس کو کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تم پاکستانی یا ہندوستانی یا ایرانی نہیں ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نظارہ تیری نا، جو میں نے جو تجھے دکھایا ہے، جو یہ نظارہ دیکھ چکا تو زمانے کو دکھلا، جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں، زمانہ تیری نہ زمانے کو دکھلاتے، اے مصطفی بھی، مطلب میں مصطفی بھی ہوں، آپ مصطفی بھی، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ مصطفی بھی ہیں۔ کہتے ہیں مصطفی بھی خاک میں اس بت کو ملا دے، ختم کر دے اس کو، یہ تمام باؤنڈریز ختم کر دے، ایک کر دے سب کو، ٹکڑے ٹکڑے نہ کر۔ کہتے ہیں ہو قید مقامی، اب اس کی وجوہات بتاتے ہیں، کہتے ہیں ہو قید مقامی، مطلب قید ہو کے رہو ایک ملک کے اندر کسی بھی جگہ، تو ظاہر سی بات ہے نتیجہ ہے تباہی۔ کہتے ہیں رے شجر میں آزاد وطن، اس دنیا میں آزاد وطن رہو تو تمہاری صورت ماہی۔ کہتے ہیں ترک وطن، تم سمجھتے ہو کہ میں وطن کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں، یہ تو شاید اسلام کے خلاف ہے یا دوسری چیزوں کے خلاف ہے، یار میں اپنے حکومت کے خلاف جا رہا ہوں، تو ایک بات یاد رکھو، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تھے تو لوگ اسپانیہ سے انڈونیشیا اور کیا بولتے ہیں دوسری ملکوں کے اندر گئے ہیں، تو قرآن بھی اس کی دلیل دیتا ہے کہ جب تک یہ وطن نہ چھوڑیں، جب تک یہ کیا بولتے ہیں جب تک یہ ہجرت نہ کریں، جب تک ان پہ یقین نہیں کریں۔ ہجرت کا حکم ہے، اور جہاں اگر جو بھی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، تو اللہ اس کو دنیا کے اندر بہت ہی کشائش دے گا، بہت ہی اس کو اس کی مطلب اس کی مدد کرے گا، اور اس کو بہت ہی فائدہ دے گا، اور بہت ہی مطلب اس کو بہت مدد دے گا۔ یہ قرآن کے الفاظ کے آیات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ جو بھی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، جو اپنے خطہ زمین چھوڑے گا اور دوسرے اللہ کی راہ میں، تو زمین میں بہت کشائش پائے گا۔ کہتے ہیں ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، کہتے ہیں دے تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی، ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی، تو بھی اپنے نبی کی صداقت کی گواہی دے اس پہ۔ گفتار ایسے آسم میں وطن اور کچھ جو وطن تم نے سمجھ رکھا ہے، جو سیاست کے اندر تم وطن کو سمجھتے ہو، وہ وطن یہ کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، مطلب نبی کے ارشاد میں وطن جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ وطن نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ کہتے ہیں اقوام جہاں میں رقابت ہے تو اسی سے، تقصیر سے مقصود تجارت تو اسی سے۔ کہتے ہیں خالی ہے صداقت،
سے سیاست تو اسی سے مطلب اگر تم سیاست کے اندر سچائی نہیں دیکھتے تو وہ اسی وجہ سے نہیں دیکھتے، خالی صداقت سے تمہاری سیاست صداقت سے خالی ہے، وہ امیر تم نہیں دیکھتے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، حقیقت ہے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے تو اس سے، اللہ کی اللہ کی مخلوق کو تو بانٹ دیا پھر تو، اللہ نے تو پوری دنیا ہمارے لیے کی ہے، اس لیے خطہ تھوڑی ہم مجبور ہم ایک خطے میں رہیں، اللہ تو کہتا ہے کہ نکلو اور دیکھو زمانے کو، دیکھو دنیا کے اندر بکھر جاؤ اور دیکھو، اور ہم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پہ غور کرو، آسمانوں کو دیکھو، اگر کوئی شک ہو ہماری خدائی پر تو تم زمین میں لو چلو پھرو اور دیکھو غور کرو تاکہ تمہیں یقین آئے تمہارے خدا تمہارا خدا کا وعدہ بھی سچا ہے اور تمہارا خدا جو بھی کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، تمہارا جو خدا کہتا ہے وہ حق ہے اور تمہارا خدا بھی حق ہے۔ قومیت کی اسلام کی جڑ کٹتی ہے تو اس مطلب اسلام کے اندر جو قومیت کا جو تصور پایا جاتا ہے یہ اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اسی وجہ سے یہ سب سے بڑا بت ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو اور آپ کے ذہن کی گرہ کھلی ہوگی جو ایک بند ہوتی ہے تو تو کہتے ہیں نا کیا بولتے ہیں اقبال کے شاہین جو ان سے کلام اقبال سے واقف ہیں وہ تو کہتے ہیں نا اقبال تو آدمی کایا پلٹ دیتا ہے، تو واقعی میں علامہ اقبال آدمی کایا پلٹ دیتا ہے، ایسی چیزیں بتا کر ایسی چیزیں سمجھا کر جو کہ انہوں نے سمجھی ہے، اور یہ چیزیں اور اللہ نے ان کو قرآن کے ذریعے اور عشق اور محبت کے ذریعے خون جگر کا خون ہو جو انہوں نے اپنے اس امت کے لیے جو درد رکھتے تھے اس کی اللہ نے ان کو ایسی نظر عطا کری ہے، ایسی نظر عطا کری تھی کہ وہ آنے والے حالات اور موجودہ سیاست موجودہ بدکاری کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا ہے، اقبال تو خود فرماتا ہے۔ خیر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، آپ اس سے آپ کو بہت علم ملا ہوگا، آپ نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا، بہت آپ کو فائدہ ملا ہوگا، اس سے آپ کے علم کے اندر اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ بھی چینج ہوا ہوگا، ایک نظر پیدا ہوئی ہوگی، ایک نئی نظر نے جنم لیا ہوگا، ایک نئی فکر نے جنم لیا ہوگا، ایک نیا تازہ جہاں پیدا ہوا ہوگا آپ کے اندر، انشاءاللہ پھر ایک اور نئی فکر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، جب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔